بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، معزز سامعین و ناظرین، بہن بھائیوں، ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 7 سے آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس محسن حقیقی نے ہمیں اپنی کتاب مقدس کا علم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہمیں منتخب کیا ہے. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے بہن بھائی جو اس وقت فارغ بھی ہوں گے لیکن گپ شپ لگا رہے ہوں گے یا کوئی اپنی دیگر مصروفیات اور ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دے رہے. تو یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے کہ جس کو اللہ رب العزت دین کے احکام سیکھنے کا موقع فراہم کرے. اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اس کے بعد میں جتنے بہن بھائی اس پروگرام کے اندر شریک ہیں، جتنے عزیز اور عزیزات اس پروگرام کے اندر اس وقت لائیو شریک ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور جتنے بعد میں اس پروگرام کو اپلوڈ کریں گے اور سنیں گے اور آگے شیئر کریں گے، سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین و ناظرین، گزشتہ آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہماری اس امت پر، کہ جس امت کو اللہ رب العزت نے بہت سارے شرف اور بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے، اور ان میں سب سے بڑا شرف اور خصوصیت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں سید الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا ہے. پھر اللہ رب العزت نے ہم پر یہ احسان بھی فرمایا کہ ہمیں اپنی وہ کلام مقدس عطا کی کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی. پہلی امتوں میں ان کے سپرد کیا گیا ان کی کتابوں کی حفاظت کرنا، لیکن انہوں نے اس کے اندر تحریف کی، اس کو بدل دیا. لیکن قرآن کریم کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو، یعنی دین اسلامی کو نازل کیا ہے جو قرآن اور حدیث کی شکل میں ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور یہ آپ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں کہ آپ بخوبی اس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح حفاظت کی اپنی کتاب مقدس کی. اس وقت دنیا میں قرآن پاک مصحف کی شکل میں تو موجود ہے، لیکن کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے سینے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو محفوظ کیا ہے، اور قرآن پاک کی وجہ سے ان کو یہ شرف بخشا ہے کہ آج تراویح پڑھانے کا وقت آتا ہے تو کوئی کتنا بڑا امیر کبیر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا لینڈ لارڈ کیوں نہ ہو، وہ مصلی پہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں کرتا. ایک غریب آدمی کا بچہ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، وہ آگے بڑھ کر امامت کرواتا ہے. تو یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ قرآن پاک کی اللہ نے حفاظت بھی کی، اور جس کا قرآن پاک کے ساتھ تعلق ہوا، اللہ جل شانہ نے اس کو عزت سے نوازا، اس کو عظمت سے نوازا، رفعت سے نوازا. کسی نے اس لیے سچ کہا ہے، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. آپ کو اس وقت تورات آسمانی کتاب ہے، انجیل آسمانی کتاب ہے، زبور آسمانی کتاب ہے، لیکن آپ کو کوئی تورات انجیل زبور کا حافظ نہیں ملے گا.
قرآن پاک کے حافظ کو اتنے ملیں گے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس دین کو ہم پر مکمل کیا، اس دین کو مکمل کیا، یہ بھی اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسلام کو بطور دین ہمارے لیے پسند کیا، یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس کتاب مقدس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو پوری رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے رہنما بنایا، اور قرآن و حدیث میں ہر دور کے ہر قسم کے انسانوں کے مسائل کا حل اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اور بھی ہم پر بہت انعامات کیے، جن کا اللہ رب العزت نے پچھلی آیات کریمہ میں تذکرہ کیا ہے۔ یہ سلسلہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں جاری ہے، کہ اللہ رب العزت نے حلال اور حرام جانور ہمارے لیے واضح کر دیے تاکہ ہمیں کوئی اشکال نہ رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو دین اسلام کی تکمیل کے بعد جو بعض مجبوری کی حالات ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے اندر ایک ضابطہ بتا دیا کہ اپنی جان بچانے کے لیے کس قدر آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عفت اور عصمت کے پاک دامنی کے قواعد و ضوابط بتائے، جائز نکاح اور جائز نکاح کا طریقہ کار بتلایا اور اس کی فضیلت بیان کی، اور ناجائز تعلقات کی اللہ رب العزت نے مذمت کی۔ پھر اللہ رب العزت نے وضو کے احکام کہ آپ طہارت حاصل کریں نماز کے لیے، عبادات کے لیے، لیکن پہلی امتوں سے کی نسبت ہمیں یہ آسانی کر دی اور ہم پر یہ انعام کیا کہ اگر پانی نہیں ملتا تو آپ تیمم کر لے کے عبادت نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اگر مسجد میں نہیں جا سکتے، مسجد قریب نہیں ہے، آپ ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں مسجد قریب نہیں، نماز کا وقت ہے، تو آپ پاک صاف جگہ پہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل اور تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے جہاں سے آج ہمارا درس شروع ہو رہا ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ زیادہ تر مفسرین نے لکھا ہے کہ نعمت سے مراد یہاں پہ اسلام ہے، دین اسلام، اور دین اسلام اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم نعمت عطا کی۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی اپنے دل میں دین اسلام کے جو احکام ہیں ان کے بارے میں یہ اپنے ذہن میں نہیں لانا چاہیے کہ یہ ہمارے اوپر برڈن ہے، بوجھ ہے، یہ احکام اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کر کے عائد کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مشقت میں ڈال دیا۔ کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے، کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ دین اسلام کے احکام پر خوشی سے عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارے خالق، مالک، رازق، معبود برحق، ہمارے مشکل کشا، ہمارے حاجت روا، ہمیں شفا دینے والے، ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازنے والے خالق و مالک اور محسن حقیقی کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنی نعمتوں کے بارے میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں جس مالک نے دی ہیں، اور وہ مالک ہماری مصلحت کے لیے ہم پر جو احکام فرض کرتا ہے وہ اس میں ہماری دنیاوی بھی مصلحت بھی ہے اور اخروی مصلحت بھی ہے، تو اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت شمار کر کے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ اسلام کے منافی ہے کہ انسان غیر مسلموں کے مذاہب اور ان کے طریقہ کار کو اسلام سے بہتر سمجھے، تو یہ اسلام سے خروج ہے، اسلام سے بغاوت ہے، اور یہ اسلام کے منافی ہے، دین اسلام کے منافی ہے۔ اس لیے دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہاں دیکھیے نعمت نکرہ ہے، لفظ اللہ کی جلالہ کی طرف مضاف ہے، جس کا معنی کہ جن سے نعمت، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اور یہاں اس سے مراد دین اسلام، کہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ یعنی یاد کرو کیا مطلب؟ اس کی قدر کرو، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، دین اسلام کے احکام پر عمل کرو۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، وَمِيثَاق، میثاق کہتے ہیں ایک معاہدے کو، اور یہ معاہدہ ایسا ہے کہ جو بڑا پختہ معاہدہ ہوتا ہے، میثاق پختہ معاہدے کو کہتے ہیں۔
کہ ایسا میثاق، ایسا معاہدہ کہ جس کی پابندی کرنا ہر انسان کے لیے لازمی ہے، جس کے ساتھ معاہدہ کیا جائے۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اپنے اس میثاق کو بھی یاد رکھو جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے پختہ قول و اقرار لیا ہے، تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ وعدہ کیا، وَاثَقَكُم بِهِ، پختہ قول و اقرار لیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے۔ اس وعدے سے مراد کیا ہے؟ تو بعض علماء نے اس وعدے سے مراد یہ لیا ہے، جس طرح کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، اس سے مراد بیعت عقبہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ طیبہ سے آئے ہوئے اوس قبیلے کے لوگ، ان سے معاہدہ لیا تھا منا میں، تو اس سے مراد وہ ہے۔ اور اس وقت جو معاہدہ لیا تھا اس کا احوال بیان کرتے ہوئے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عہد کیا، جب آپ نے ہم نے آپ کی بیعت کی تو ہم نے بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، ہم نے اس بات پر بیعت کی آپ کی کہ ہم ہمیشہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، فی منشتنا و مکرہنا، حالات اچھے ہوں، حالات مشکلات ہوں، خوشحالی ہو یا تنگی ہو، ہر حال میں ہم آپ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ وَإِسْرَةٍ عَلَيْنَا، اور اگر آپ ہمیں کسی کو ترجیح بھی دیں گے ہم پر، کسی کو ہم کے اوپر مقرر بھی کریں گے تو ہم اس کو اپنے دل میں کبھی نہیں لائیں گے۔ وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور جس کو آپ ہمارے اوپر امیر مقرر کریں گے ہم کبھی اس کے ساتھ بغاوت نہیں کریں گے بلکہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ تو ایک تو اس سے مراد یہ میثاق ہے، اور یہ میثاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لیا کرتے تھے جب کوئی شخص مسلمان ہوتا۔ تو گویا کہ اس میثاق سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، جب اس بات کا اقرار کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک میثاق کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اپنا الہ و معبود نہیں سمجھوں گا، میں اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، میں اللہ تعالیٰ کے احکام، عائد کردہ فرائض، واجبات، ان پر عمل کروں گا، میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو اپنا حاجت براری کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا نہیں سمجھوں گا، میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اپنی موت و حیات کا مالک نہیں سمجھوں گا، اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں سمجھوں گا۔ گویا کہ یہ اقرار کرتا ہے انسان جب یہ اس بات کا عہد کرتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور جب اس بات کا اقرار کرتا ہے واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو گویا کہ وہ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ میں دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانوں گا، اپنا رسول تسلیم کروں گا، اور آپ کی نبوت اور رسالت پر خوش ہوں گا، آپ کے احکام پر خوشی سے عمل درآمد کروں گا، آپ کی سنت پر عمل کروں گا، کبھی بھی آپ کی سنت کی مخالفت نہیں کروں گا، بدعات اور خرافات سے اجتناب کروں گا، میں آپ کے لائے ہوئے دین پر خوشی سے عمل کروں گا، آپ کی شریعت پر، اور میں آپ کے ساتھ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کروں گا، میرے دل میں یہ جذبہ ہے کہ میں اپنی جان، اپنے والدین، اپنی اولاد، سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دوں، اور کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے احکام سے تجاوز نہ کروں، اس بات کا اقرار کرتا ہے، اور بدعات سے اجتناب کرتا ہے، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے وہ پرہیز کرتا ہے، کیونکہ اقرار کر لیتا ہے کہ میں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں اور اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ تو گویا کہ یہ اس بات کو دو لفظوں میں اگر ہم بیان کریں تو وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے، تو اس بات پر قائم رہتا ہے۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد یہ میثاق ہے جو اللہ رب العزت نے ہم سے لیا، تمام انسانوں سے لیا۔ دوسرا بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد وہ میثاق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور ان کی امتوں سے لیا، اور یہودیوں کو اس کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ وہ اس عہد کو اور میثاق کو یاد کرو، اور وہ عہد اور میثاق کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے پختہ وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟
لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں آپ کو کتاب اور حکمت عطا کروں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آپ کے پاس ایک ایسے رسول آ جائیں جو آپ کی باتیں اور آپ کی تعلیمات کی تصدیق کرنے والے ہوں، لتؤمنن بہ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو آپ ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی نصرت اور تائید بھی کریں گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میرے ساتھ پختہ وعدہ کرتے ہو؟ اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا، قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے کہا کہ اللہ ہم اس پر پختہ اقرار کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تم گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ صحیح البخاری میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، ما بعث اللہ نبیا الا اخذ علیہ المیثاق، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی دنیا میں مبعوث کیا اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد و میثاق لیا۔ کیا عہد و میثاق لیا؟ کہ لئن بعث محمد وهم احیاء، اگر آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں اور یہ لوگ اس وقت زندہ ہوں، تو اس وقت انہوں نے کیا کرنا ہے؟ لینصرنہ، اس وقت اس نبی پر ایمان بھی لائیں گے اور اس آخری نبی کی تائید بھی کریں گے، اور یہ میثاق لیا کہ ہر نبی اپنی امت کو یہ بات بتلا کر جائے، ہر نبی اپنی امت کو یہ بات بتلا کر جائے۔ تیسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے، اس سے مراد وہ عہد اور میثاق ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں کر کے آئے ہیں، جو آدم علیہ السلام کی پشت میں ان کی ذریت سے اللہ رب العزت نے لیا تھا اس دنیا میں بھی آنے سے پہلے۔ اور وہ میثاق کیا تھا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو وہ میثاق جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میثاق کو یاد رکھو، اس میثاق کو یاد رکھو، یاد رکھنا، اس کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ تو یہ میثاق اور یہ جو وعدہ اور یہ اقرار ہم سے کروایا جا رہا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میثاق کو اور اس پختہ عہد کو جو تم نے کیا ہے اس کو یاد رکھو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے میثاق کیا تھا تو یہ کہا تھا سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے سن بھی لیا اور مان بھی لیا، سر تسلیم خم بھی کر لیا۔ اور یہی مومنوں کی شان ہے، یہی مومنوں کی شان ہے۔ جس طرح کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں ان کے شان نزول کے میں یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو یا اپنے دل میں اس کو چھپاؤ، اللہ اس کا محاسبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے گا آپ سے۔ اور یہ حکم بہت مشکل تھا، یہ حکم اس لیے کہ انسان دل میں تو بہت سارے انسان کے خیالات آتے رہتے ہیں، ایسے تصورات آتے رہتے ہیں، اگر اللہ نے دل کے خیالات پر بھی ہمارا مواخذہ شروع کر دیا تو پھر تو بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام اس پر پریشان ہوئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ایسے نہ کہو جس طرح بنی اسرائیل نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ قالوا سمعنا وعصینا، سن تو ہم نے لیا ہے لیکن ہم سے مانا نہیں جاتا، بلکہ یہ کہو سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے سن لیا اور ہمارے مالک کا جو حکم ہے وہ مشکل ہے، آسان ہے، ہمیں قبول ہے۔ تو جب سب نے یہ کہا قالوا سمعنا واطعنا، تو اللہ رب العزت نے مومنوں کا یہ وصف بیان کیا کہ مومنوں پر جب اللہ کے احکام آتے ہیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ رہنمائی کی ہے کہ ہم ان احکام کو مشکل سمجھتے ہوئے اور ان کی ادائیگی کو مشکل تصور نہ کریں، بلکہ کہیں سمعنا واطعنا، اللہ ہمارے مالک کا حکم ہے، اللہ ہم نے سن لیا اور سر تسلیم خم کر دیا، ہم نے مان بھی لیا۔ تو جب مسلمانوں نے سمع و اطاعت کا اظہار کیا تو اللہ رب العزت نے آسانی پیدا کر دی۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے آسانی پیدا کر دی کہ اب جو شخص جو عمل کرے گا، نیک عمل ہے یا برا عمل ہے، اگر ارادہ کر کے نیکی کرے گا تو اس کو 10 گنا اور اس سے زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر ارادہ کرے گا برائی کا اور پھر اس کو چھوڑ دے گا، نہیں کرے گا، تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ کر لے گا تو اس کو 1 گناہ کی سزا اس کو ملے گی۔ لیکن جو دل میں خیال پیدا کرے گا، جو دل میں تصور آئیں گے، ان پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا۔ ان اللہ رفع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، اور ایک روایت میں کہ ان اللہ وضع عن امتی، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے یہ چیزیں معاف کر دی ہوئی ہیں
ما تحدث بہا نفسہا، کہ جس کو ان کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، ما لم تعمل او تتکلم، جب تک وہ ان پر عمل نہ کرے یا ان کو وہ زبان پہ نہ لائے۔ تو یہ معنی کہ جب تم نے کہا سمعنا واطعنا، یعنی اقرار کیا وعدے کا اور کہا کہ اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، تو پھر فرمایا اب یاد رکھنا، کسی وعدے کو نبھانے کے لیے، کسی میثاق کو پورا کرنے کے لیے، کسی اقرار پر قائم رہنے کے لیے سب سے بڑی چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے تقوی، اللہ کا ڈر۔ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، یہ ہمارے رب کا حکم ہے، اس پر عمل کریں گے تو ہمارا رب ہمیں انعامات دے گا، اور اگر اس پر عمل نہیں کریں گے، مخالفت کریں گے تو وہ ہمیں سزا دے گا۔ تو تقوی کیا ہے کہ جس کام کا اللہ نے حکم دیا اس کام کو اپنانا، اختیار کرنا، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے رک جانا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، علیم مبالغے کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینے کی باتوں کو، دل کی باتوں کو، دل کے رازوں کو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی آدمی کہے کہ میں خفیہ منصوبہ بنا لوں، دل میں اس نے کوئی نیت کی ہو، تو اپنی نیت کو بھی ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے، اپنے دل کو بھی ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے، اور برائی کا ارادہ انسان اگر کرتا رہے تو پھر اس طرف اس کے قدم اٹھ جاتے ہیں، اس لیے برائی کو سوچنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سینے کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بذات الصدور، صدور صدر کی جمع جس کا معنی سینہ، بذات الصدور سینے کی باتیں، یعنی دل کے راز، دل کے راز، دل کی باتیں، کیونکہ یہ دل کی باتیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، دل کی باتیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اور یہ آگے واقعات آئیں گے، ان سے میں اس کی وضاحت کروں گا۔ یہ جو عام طور پہ کہہ دیتے ہیں نا کہ جی فلاں وہ بتا دیتا ہے آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، یہ سب ویسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، خیانت کرنے والی آنکھوں کو بھی اللہ جانتا ہے، اور دل میں جو چیز پوشیدہ ہے اس کو بھی صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی خصوصیت ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے اوصاف میں سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو ہو جاؤ قائم رہنے والے، للہ اللہ کے لیے، قوام یہ جو مبالغے کا صیغہ ہے، اور قوامین اس کی جمع ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ کونوا قوامین، کہ تم اللہ تعالیٰ کے عہد و میثاق ان پر قائم رہنے والے اپنے آپ کو بناؤ، اور مبالغے کا صیغہ کہ ان پر حتی الامکان ان پر قائم رہو، جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے عہد و میثاق کیے، اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے۔ اللہ نے جس طرح ہمیں اپنی توحید پر قائم رہنے کا حکم دیا، 5 نمازیں فرض کی، روزے رکھنے کا حکم دیا، جو شریعت کے احکام ہیں جن کا حکم دیا ان پر قائم رہو، اور جن سے اللہ نے منع کیا ہے شرک نہ کرو، بدعات سے بچو، سود سے بچو، شراب سے بچو، بدکاری سے بچو، جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان سے رکتے رہنا۔ تو یہ معنی شہداء قوامین للہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے جو معاہدے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہود و مواثیق ہیں، ان پر پورے رہو۔ اور اس کے بعد فرمایا شہداء بالقسط، شہداء بالقسط، تو اور اس بات پر بھی قائم رہو کہ تم عدل و انصاف کی گواہی دینے والے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا کہ قوامین للہ، اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، کہ اللہ حقوق اللہ کے ساتھ ہے، قوامین للہ، کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرو، اور شہداء بالقسط، اور عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دو حقوق العباد میں۔ تو گویا کہ ان 2 جملوں میں اللہ رب العزت نے مکمل حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ذکر کر دیا، کہ حقوق اللہ کو بھی ادا کرو اور حقوق العباد ان کی بھی پاسداری کرو۔ یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے کہ مفسرین نے شہداء بالقسط کہ عام لوگوں کے آپس کے درمیان اگر گواہی دینی ہے تو عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دو، ظلم پر گواہ نہ بنو، ظلم پر گواہ نہ بنو، جھوٹی گواہی نہ دو، گواہی دیتے ہوئے بیانات کو نہ بدلو، گواہی دیتے ہوئے جس طرح اگلی آیات میں آئے گا کہ گواہی دیتے ہوئے کسی کے مال و دولت، کسی کے اقتدار و اختیار کا خیال نہ رکھو،
بلکہ جو سچی گواہی ہے وہ گواہی دو، اور نہ ہی گواہی دیتے ہوئے کسی فقیر اور غریب کی حمایت میں اس پر ترس کھاتے ہوئے پھر گواہی بدل دو، ایسے نہیں، عدل و انصاف پر۔ اس سلسلے میں بعض مفسرین نے یہ حدیث پاک ذکر کی ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، اور اس سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں انہ قال نحلنی ابی نحلا، میرے باپ نے مجھے ایک گفٹ دیا۔ بعض روایات میں کہ وہ غلام کی شکل میں تھا، بعض میں وہ ایک اونٹ تھا۔ میرے والد نے مجھے ایک عطیہ دیا، مجھے ایک گفٹ دیا، ہدیہ دیا۔ فقالت امی امرۃ بنت رواحہ، میری ماں جن کا نام امرہ بنت رواحہ تھا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی بیٹی، تو انہوں نے یہ کہا اب میرے باپ سے، لا ارضى حتى تشهد علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک مجھے یہ گفٹ اور یہ مجھے منظور نہیں جب تک آپ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر گواہ نہ بنا لیں کہ ہو سکتا ہے آپ کے باقی بیٹے، آپ کے باقی ورثاء یہ نہ دیں اس کو۔ فجاءہ، تو میرا باپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیشہدہ، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے پر گواہ بنائے جو انہوں نے مجھے گفٹ دیا تھا۔ جب جا کے انہوں نے معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اکل ولدک نحلت مثلہ، کیا آپ نے اپنے ہر بیٹے کو اسی طرح گفٹ دیا ہے، تحفہ دیا ہے؟ تو کہا جی نہیں۔ قال، تو آپ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعدلوا فی اولادکم، اپنی اولاد کے بارے میں عدل و انصاف قائم کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا وقال انی لا اشہد ولا جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ تو میرے باپ نے وہ گفٹ اور تحفہ بھی مجھ سے واپس لے لیا۔ اس حدیث میں جہاں اور بہت سارے مسائل بیان ہوئے، ایک مسئلہ تو یہ کہ اگر ظلم اور زیادتی ہو تو اس پر گواہ بننے سے روکا گیا ہے، اس کی گواہی اور شہادت کے لیے تیار نہ ہو۔ اور دوسرا، انسان کو حکم دیا گیا ہے اپنی اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے، اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرے، یعنی اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرے۔ مثال کے طور پر اولاد کو بھی چاہیے کہ والدین سے کوئی ایسا کام نہ کروائے جو عدل و انصاف کے خلاف ہو۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بڑے بیٹے کی شادی ہوئی، وہ علیحدہ ہو گیا، اس کا کاروبار، بیوی بچے علیحدہ ہیں، دوسرے کی شادی ہوئی وہ علیحدہ ہو گیا، تیسرے کی شادی ہوئی علیحدہ ہو گیا، جو چوتھا اور آخری بیٹا ہے وہ اس نے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور ان کی خدمت کرتا ہے۔ اب اگر تو اللہ کی رضا کے لیے یہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو بہت زیادہ نوازے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی، اور صحیح حدیث ہے، من سرہ ان یمد لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ، کہ اللہ تعالیٰ جس کے رزق میں وسعت پیدا کرے، اللہ تعالیٰ جس کا ذکر خیر تا دیر باقی رکھے، فلیبر والدیہ، وہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ ایک اصول بتایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کی دولت کے لالچ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اللہ اس کو بہت نوازتا ہے، اللہ اس کو بہت زیادہ عطا کرتا ہے اپنے فضل و رحمت سے۔ لیکن اگر کسی کی یہ نیت ہے کہ میں اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہوں تاکہ مرتے وقت یہ مکان میرے نام لگوا دیں، باقی اولاد کو چھوڑ کر ان کی جائیداد پر نظر رکھتے ہوئے، تو مجھے نہیں پتا کہ آخرت میں یہ دنیا میں ملے یا نہ ملے۔ اگر کوئی ایسے دے بھی جاتا ہے تو ساری عمر باقی اولاد عدالت میں کیس اور ان چکروں میں گھومتے رہتے ہیں، اور زندگی اجیرن بن جاتی ہے انسان کی، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے۔ یہ ایک ظلم اور زیادتی کی وجہ سے، ناانصافی کرنے کی وجہ سے، اور آخرت میں اس کو اس کا کچھ اجر و ثواب، دنیا میں بھی برکات سے محروم ہو گیا اور آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس لیے والدین جو ایسے کر لیتے ہیں کہ یہ ہم چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہ رہے ہیں، لہٰذا ہماری اتنی جائیداد ہے، اس میں سے ایک حصہ، چوتھائی حصہ، تہائی حصہ اپنی مرضی سے ایک بیٹے کے نام لگوا دیں اور باقی جو ہیں باقی تقسیم کر لیں، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں کہ صحابی سے پوچھا، کیا تمہاری خواہش ہے کہ ساری اولاد برابری کی سطح پر تمہاری خدمت کرے؟ کہا جی یہ تو میری خواہش ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ ساری اولاد برابری کی سطح پر تمہاری خدمت کرے تو پھر تم بھی ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو، اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم۔ لہٰذا
جو تقسیم ہے جائیداد کی، میراث کی، وہ اسی قاعدے اور کلیے کے مطابق ہونی چاہیے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا اور جو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو واضح کیا۔ تو ایک اس کا معنی یہ ہے کہ گواہی دینا، ظلم پر گواہی دینا بالقسط، یہ کہہ کر اس کی یہ شرط لگا دی کہ ظلم پر گواہی نہ دو، زیادتی پر گواہ نہ بنو۔ اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے اور وہ آپ کو گواہ بنا رہا ہے، تو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر گواہ بننے سے منع کر دیا اور آپ نے معذرت کر لی، آپ کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو تلقین کرنی چاہیے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں صحیح نہیں کر رہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینا۔ یہ جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے، جس طرح کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوان قائم کیے ہیں کہ مومنوں کی یہ صفت ہے، والذین لا یشہدون الزور، وہ کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تکتموا الشہادہ ومن یکتمھا فانہ آثم قلبہ، گواہی کو چھپاؤ نہیں اگر آپ کو پتہ ہے تو، اگر کوئی گواہی کو جانتے ہوئے چھپائے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا ولا تلووا السنتکم، اور اپنی زبان کو موڑ توڑ کے، یعنی بیان کو بدل کر بھی گواہی نہ دو۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو مجھے ایک دن یہ ایک سوال آیا تھا، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ سوال یہ تھا کہ یہ جو ہمارے وکلاء حضرات ہیں، یہ وکالت کرتے ہیں، تو کیا یہ پیشہ درست ہے؟ میں نے کہا جی بالکل درست ہے۔ ایک آدمی اپنی بات، اپنا کیس عدالت میں پیش نہیں کر سکتا اور صحیح معنوں میں، اور جج نے بیانات پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، لہٰذا یہ اس معاملے پر کہ اگر اس کی فیس بھی کچھ وہ لے لیں مناسب، اور کسی مظلوم کی، کسی حقدار کی وہ رہنمائی کریں اور تعاون کریں، تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگلا سوال انہوں نے کیا جی یہ وہ ایسے تو نہیں ہوتا، ایسے تو نہیں ہوتا، بلکہ وکیل ایسی ایسی پٹیاں پڑھاتے ہیں، ایسے ایسے نکتے سمجھاتے ہیں بیان کو بدلنے کے لیے، حقیقت کو چھپانے کے لیے، کہ آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ صحیح ہے۔ کسی سے غلط بیانی کروانا، کسی کو غلط بیانات سکھانا، اور کسی کے منہ میں وہ لقمہ ڈالنا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، جو حقیقت کے خلاف ہو، تو یہ تو اس لیے جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں استفت قلبک وان افتاک المفتون، کہ مفتی جو بھی فتویٰ دیں آپ اپنے دل سے بھی پوچھ لیا کریں کہ بحیثیت مسلمان یہ کام میرے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الکبائر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور یہ شرک ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کی نحوست انسان پر، اگر کوئی اس بیماری میں ملوث ہو جائے تو دنیا میں بھی اس پر نحوست پڑتی ہے، اور وہ اس کی کوئی وقار اور کوئی چیز قائم نہیں رہتی۔ اب دیکھیں گے جو بھی اللہ تعالیٰ کو الہ و معبود ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کبھی درخت کو سجدہ کر رہے ہیں، کبھی گائے کو سجدہ کر رہے ہیں، کبھی جانوروں کو سجدہ کر رہے ہیں، کبھی انسانوں کے پاؤں میں پڑ رہے ہیں۔ انسان ہو کر انسان کے پاؤں میں پڑے، انسان ہو کر حیوان کو سجدہ کرے، تو یہ سزا ہے شرک کی، یہ شرک کرنے کی سزا ہے۔ اس لیے فرمایا سب سے بڑا گناہ، اور اگر کوئی شرک کرتے ہوئے مر گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا، قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے یہ قاعدہ بیان کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ اگر کوئی شرک کرتے ہوئے مر گیا اللہ اس کو کبھی نہیں بخشے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ اگر کوئی انسان سے گناہ ہو گیا کبیرہ گناہ لیکن اس نے شرک نہیں کیا تو اللہ کی مشیت میں ہے، چاہے تو اللہ ویسے معاف کر دے، چاہے اللہ تعالیٰ اس گناہ کے برابر، اگر توبہ کے بغیر فوت ہو گیا ایسا شخص تو اس کے برابر سزا دے کر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ تو فرمایا پہلا گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے پہلے نمبر پر الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا وعقوق الوالدین، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، میرے عزیزوں اور میرے عزیزات، یہ ایک بہت بڑی المیہ ہے، اور بالخصوص ایسے دور کے اندر
جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، والدین کی نافرمانی، والدین کی گستاخی، ان کی بات نہ ماننا، یہ تو عام ہو چکا ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ہے کہ والدین کو ڈانٹنا، والدین کی گستاخی کرنا، بلکہ اللہ رب العزت نے تو یہاں تک فرمایا لا تقل لهما اف، والدین کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابقاء الوالدین من الکبائر، کوئی انسان ایسی حرکت کرے، ایسا کام کرے جس کی وجہ سے اس کے والدین کو رونا پڑے، والدین کو پریشانی اٹھانا پڑے، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ والدین کی طرف سے ترچھی نگاہوں سے دیکھنا، اس کو بھی علماء نے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا۔ والدین انسان کے محسن ہیں، انسان کے زمین پہ آنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو آپ نے رمضان کے پہلے درس میں نے آپ کو سنائی تھی، کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا آمین کہنے کی وجہ، تو آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، تو جبریل امین نے کہا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو جس کی زندگی میں رمضان المبارک آ گیا اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا، جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ بڑے غنیمت ایام، یہ بڑا پیارا موسم ہے۔ اللہ ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے۔ تو فرمایا وہ شخص بد نصیب ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، محروم ہے، اس کی زندگی میں رمضان آیا اور پھر وہ جنت میں جنت حاصل نہ کر سکا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو، من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، کہ اللہ کے حبیب جبریل امین نے کہا کہ جس کے پاس آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہیں پڑتا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ ہر مسلمان کے لیے لازمی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ آپ ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں، لیکن اس میں سراسر ہمارا فائدہ ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے آپ کی ذات اقدس پر، اور درود وہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا۔ بہت سارے درود لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر رکھے ہیں، جو درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا اور اللہ نے نازل کیا، وہی درود افضل ہے، اور وہی درود رجسٹرڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتھینٹک ہے وہ۔ تو جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کرتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند کرتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا۔ ہم طرح طرح کے گمان کرنے لگے کہ اتنا لمبا سجدہ۔ جب آپ نے سر اٹھایا تو پوچھا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے، تو جبریل امین نے آ کر مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلم علیہ، جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا، صلیت علیہ عشرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل کروں۔ آپ نے فرمایا اتنا بڑا انعام سن کر، اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا اعزاز سن کر میں سجدہ شکر میں پڑ گیا، اور میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کر رہا تھا، اور سجدہ شکر ایک ہی سجدہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جب تک کوئی انسان آپ پر درود پڑھتا رہتا ہے، اور بالخصوص آج جمعے کی رات ہوگی اور کل جمعے کا دن ہوگا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کی رات اور جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھو۔ تو جب تک کوئی انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود پڑھتا رہتا ہے، فرشتے بھی اس کے لیے اس دعائیں کرتے رہتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو جب کوئی مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی سنے، خود لے تو کہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی سے سنے تو کہے صلی اللہ علیہ وسلم، لکھے تو لکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہم نے نا شارٹ سا لکھ دیتے ہیں، سواد ڈال دیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ کیا ہماری سیاہی کم ہو جاتی ہے کہ اگر پورا ہم درود لکھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اگر ہم پڑھیں تب بھی آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا وہ شخص جس کے پاس جبریل امین نے کہا کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ کا نام پاک سن کر درود نہیں پڑھتا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو۔ اور تیسری چیز کہ وہ شخص بھی باؤدا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما، کہ وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پا لیا، اس کی زندگی اس کے والدین پر بڑھاپا آ گیا، اس کی زندگی بڑھاپے میں اپنے والدین کو پا لیا، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو۔
فلم یدخلاہ الجنہ، اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کروا سکے، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ یہ تو جنت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہما جنت کا ونارو کا، یہی آپ کی جنت ہے، یہی آپ کی جہنم ہے۔ آپ نے فرمایا باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، تو والدین کی اطاعت اور فرما برداری، ان کی خدمت ہر حال میں لازمی ہے۔ صرف ایک حالت میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، جب وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں، جب وہ شرک کا حکم دیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کا حکم دیں، تو پھر ان کی کیوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو پھر مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی، اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ والدین ہیں، والدین ہمارے الحمدللہ والدین مومن ہیں، نیک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان اور برکت والی عمل صالح والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ جو ہمارے والدین میں سے فوت ہو گئے اللہ ان کی قبریں منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبریں جنت کا باغیچہ بنائے۔ تو جن کے والدین مومن نہ بھی ہوں، کافر بھی ہوں، ان کے ساتھ بھی احسان کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ معروف اور اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، شنآن کہتے ہیں دشمنی کو، شنآن دشمنی کو، کسی قوم کی دشمنی، لا یجرمنکم ای لا یحملنکم، تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کرے، نہ ابھارے، اس بات پر آمادہ نہ کرے، اس بات پر اللہ تعدلو کہ تم عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دو۔ اس لیے کہ یہ آیت ابتدائی طور پر تو ان لوگوں کے بارے میں کہ جب مسلمان ہو گئے تو وہ جو قریش مکہ تھے، مکہ کے کفار تھے، ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں جو رنج تھا، جو غم تھا، تو اللہ رب العزت نے مومنوں کو اس سے متنبع کیا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو وہ آپ کے بھائی ہیں، اخوانکم فی الدین، تمہارے بھائی ہیں۔ وہ پرانی دشمنی ذہن میں نہ رکھو، شتر کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، یہ ایک کہ شتر کینہ کون ہوتا ہے؟ اس کی ہر کوئی مذمت کرتا ہے۔ شتر کہتے ہیں اونٹ کو، اور کینہ کہتے ہیں کینہ دشمنی کو۔ تو وہ شخص جو اپنے دل سے کبھی دشمنی جانے نہ دے، کبھی کوئی بات اس کے ساتھ ہو گئی، بعد میں خواہ اس نے معذرت بھی کر لی ہو، جس سے کوئی زیادتی ہوئی معافی بھی مانگ لی ہو، پھر بھی وہ اس تاڑ میں رہے، اس ٹوہ میں رہے کہ کہیں میرے قابو چڑھ جائے نا، میری داڑھ کے نیچے کبھی آ جائے نا تو میں اس کو رگڑا لگاؤں گا، اس نے میرے ساتھ وہ کیا۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے، شتر کینہ مومن نہیں ہوتا۔ مومن کا دل صاف ہوتا ہے، مومن کے دل کے اندر اس طرح کا بغض نہیں ہوتا۔ تو فرمایا پہلے جو آپ کی عداوتیں، دشمنیاں، آپ کے جو اختلافات تھے، جب وہ بعد میں ساری عمر اس کو یاد نہ رکھو، یہ آپ کو کہیں عدل و انصاف کا دامن چھوڑنے پر آمادہ نہ کر دیں۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حدیث پاک جس میں آپ نے 12 چیزوں کا تذکرہ کیا، اور ان میں فرمایا ثلاث المنجیات، 3 چیزیں انسان کو نجات دینے والی ہیں۔ ان میں یہ پہلی چیز یہ ہے العدل فی الغضب والرضا، العدل فی الغضب والرضا، کہ انسان ہمیشہ غصے کی حالت میں ہو یا خوشی میں ہو، کسی کے ساتھ ناراض ہو یا راضی ہو، عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑے، ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لے، عدل و انصاف کرے۔ اور دوسری چیز والقصد فی الفقر والغنا، انسان امیری ہو یا فقیری ہو میانہ روی اختیار کرے۔ اور میرے بھائی اور میری بہنوں، موجودہ حالات ہمیں اس بات پر متنبع کر رہے ہیں، یہ لازمی نہیں ہے کہ انسان جتنا کمائے اور اس کو اڑا دے، خرچ کر دے، نہیں۔ یہ پہلے ہم پڑھا کرتے تھے اس وقت جب کتابوں میں تربیتی اسباق ہوتے تھے، پہلی دوسری جماعت میں جو ہمارا قاعدہ تھا اس کے اندر لکھا ہوتا تھا کہ کچھ بچاؤ گے تو آڑے وقت کام آئے گا، کچھ بچاؤ گے تو آڑے وقت کام آئے گا۔ تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں منع کیا کہ مومن وہ ہیں الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ وہ نہ تو اتنی فضول خرچی کرتے ہیں، نہ ہی بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں، بلکہ لا تسرفوا، ہمیں فضول خرچی سے منع کر دیا گیا، اور کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے ساتھی ہیں۔ تو فرمایا عدل و انصاف۔ اور تیسری چیز جو اس حدیث کے اندر فرمائی وخشیۃ اللہ تعالی فی السر والعلانیہ، انسان اللہ سے ڈرتا رہے، خواہ اکیلا ہو یا مجمع عام میں، تنہائی جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا
کسی قوم کی دشمنی، یا پھر اس سے مراد بعض مفسرین نے لکھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ان لوگوں نے آپ کو عمرہ کرنے سے منع کر دیا تو مسلمانوں کو اس بات پہ بڑا رنج تھا. تو جب مکہ فتح ہوا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ پرانی دشمنی اب اس کو نہیں کہ جس نے اس وقت کیا تھا اس کو اب اس کے ساتھ زیادتی کریں، نہیں، ناروا زیادتی کسی پر نہیں کرنی، عدل و انصاف سے کام لینا ہے. ماضی میں بھلے آپ کے اختلافات رہے ہوں، لیکن موجودہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اختیار دیا ہے، تو آپ عدل و انصاف سے کام لیں. اللہ تعدلو، کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کے سابقہ حالات، سابقہ رویہ آپ کو اس قوم عدل و انصاف چھوڑنے پر آمادہ نہ کر دے. اعدلو، عدل و انصاف قائم کرو، عدل سے کام لو. وہ اقرب للتقوی، یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے، عدل و انصاف تقوی کے، کیونکہ عدل و انصاف کرتا ہی وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. تو عدل و انصاف سے کام لو. اور عدل جو ہے یہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے، یہ صفت جو ہے کہ وہ حدیث جو آپ نے سنی کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جہاں کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش عظیم کے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں کرے. ان میں پہلا شخص امام عادل، امام عادل، وہ حکمران، وہ امام جو اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے. تو اس لیے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دیگر ملازم خدام کے ساتھ انسان کو عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے. وہ اقرب للتقوی، یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے جو اعمال تم کرتے ہو. اس کے بعد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ پچھلی نعمتیں ذکر کرنے کے بعد، یہ پچھلی خوبیاں اور صاف ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کن لوگوں کے ساتھ؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے اور نیک اعمال کیا ہے، اعمال صالح کیا ہے؟ یہ بات بھی ہر انسان کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنی چاہیے. ایمان یہ ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالجنان، دل سے اس کی تصدیق کرنا، وعمل بالارکان، اور اپنے اعضاء کے ذریعے اس پر عمل پیرا ہونا. گویا کہ ایمان زبان کے اقرار، دل کی تصدیق اور اعمال کا نام ہے. جو اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی ہے ان کو اختیار کرنا، اس کا نام ایمان ہے. اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ایمان جو ہے اس کا تعلق چونکہ اعمال صالحہ کے ساتھ ہے، اس لیے ایمان جو ہے یہ عمل کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے بڑھتا بھی ہے، اور بد عملی کے اعتبار سے اس میں کمی بھی واقع ہوتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اعمال صالحہ کو ایمان کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، ایمان کے ساتھ ذکر کیا ہے. تو گویا کہ ایمان کلمے کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ نمازوں کی پابندی کی جائے، فرض روزے رکھے جائیں، اور دیگر اپنے اموال میں سے اگر نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کی جائے، اللہ تعالیٰ کے جمی احکام پر عمل کیا جائے، یہ لازمی ہے. جس طرح کہ کسی نے حضرت وہب بن منبہ سے پوچھا تھا کہ ہم نے یہ سنا ہے الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو فرمانے لگے یہ بتاؤ کہ کوئی ایسی چابی ہے جو دندانوں کے بغیر کھولے؟ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی ہے، لیکن یہ جو نماز اور ارکان خمسہ ہیں اور ایمان کے ارکان، اسلام کے ارکان ہیں، یہ اس کی چابی ہے، یہ اس کی چابی ہے. تو اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی توحید پہ قائم رہتے ہوئے کہ ایمان میں کبھی خلل نہ آئے، کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اعمال صالحہ کرنا چاہیے. اس لیے علماء نے اعمال صالحہ کے لیے 3 شرطیں بنیادی طور پر قرار دی ہیں کہ اعمال صالحہ کون سے اعمال صالح. ویسے تو ہر آدمی جو عمل کرتا ہے کہتا جی میں ٹھیک کر رہا ہوں، تو ہمارے ٹھیک کہنے یا نہ کہنے کا کوئی اعتبار نہیں. کون سا عمل صالح ہے اس کا ضابطہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا، اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. اس میں پہلی چیز ایمان کامل، ایسا ایمان جس کے اندر شرک کی آمیزش نہ ہو. اور دوسرا وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، نمود و نمائش کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو،
شہرت طلبی کے لیے نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اس مالک نے حکم دیا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں خالص مخلصین لہ الدین۔ اور تیسری شرط ہے متعبد، کہ وہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا، نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اس لیے وہ عمل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر کوئی عمل کرتا ہے، بہت زیادہ عمل کرتا ہے، لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اس کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اور دوسری روایت میں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو دین کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ایجاد کرے گا اور کہے گا یہ چیز بھی اچھی ہے، یہ عمل بھی اچھا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے معیار پر پرکھنا ہے۔ اس لیے ہر عمل کرنے سے پہلے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہمیشہ ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خصوصی رازدان کہا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کل عبادت لم یتعبد بها اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ عبادت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کی، فلا تعبدوها، اس عبادت کو اختیار نہ کرو، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، اس لیے کہ پہلے لوگوں نے بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی بات کی گنجائش نہیں چھوڑی، کسی چیز کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا وعدہ کیا ہے؟ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش کا وعدہ، بخشش کا وعدہ۔ اور میرے بھائی اور میری بہنوں، یہی تو ہماری غایت قصویٰ ہے، یہی تو ہماری جو کہتے ہیں ٹارگٹ ہے، اور ہمارا یہ مقصد حیات ہے کہ ہمارا رب ہمیں ہمارے گناہ بخش دے، ہم پہ راضی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے کس چیز کا؟ مغفرۃ، مغفرت کا، بخشش کا، وہ اجر عظیم، اور بہت بڑے اجر، بہت بڑے اجر کا۔ کہ اللہ رب العزت نے جو اجر تیار کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے، اللہ اکبر، وہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں عادت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ انعام تیار کیا ہے، اپنے نیک بندوں کے لیے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ جنت ہے کہ جس کے اندر وہ نعمتیں ہیں، اس جنت کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آرائش و زبائش بخشی ہے، وہ نعمتیں رکھی ہیں کہ ما لا عین رأت، جیسی نعمتیں کبھی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی دل میں اس کا خیال نہیں گزرا، یہ جنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے جب بھی جنت مانگو تو فردوس مانگو، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ وظیفہ بنا لیجئے، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی کی ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ صبح کے وقت ایمان اور یقین کے ساتھ یہ کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، تو جنت اس کو کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں لے آ۔ اور جو 3 مرتبہ کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، تو جہنم کہتی ہے اللہم اجرہ من، اے اللہ اس کو مجھ سے دور رکھ۔ تو یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم جنت کے متلاشی ہیں، اللہ تعالیٰ سے جنت چاہتے ہیں، اور جنت اللہ کے فضل و رحمت سے ملے۔ ایک عمال اپنی ہمت کے مطابق ہم کریں اور رحمت، اللہ کی رحمت پر امید رکھیں۔ تو فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب تیار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں یہ طریقہ کار ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے انعامات کا ذکر کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نافرمانوں کا، کفار کا بھی ذکر ساتھ کرتے ہیں اور ان کی سزا کا بھی، تاکہ دونوں فریق متنبہ ہو جائیں، اور جو نہیں ماننے والے وہ مان لیں اور اس بات سے متنبہ ہو جائیں، اور جو ماننے والے ہیں وہ ان چیزوں سے بچیں کہ جن کا ارتکاب وہ کفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ جہیم میں جانے والے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو گویا کہ جس طرح ایمان اور عمل صالحہ کا
اجر و ثواب اور نتیجہ جنت اور مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ اسی طرح کفر کرنا، اللہ کے انبیاء رسول علیہ السلام کی تکذیب کرنا، اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں جہنم ہے، اور جو بہت بری جگہ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے حقدار بنائے، وارث بنائے، اور ہمیں جہنم کی سزا اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ اس طرح آج آیت نمبر 10 تک ہمارا یہ درس ختم ہوا، تو کل ہم انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے، اس سے اگلی آیات کریمہ، کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے۔ تو کسی بہن بھائی کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ رات کے درس میں بھی ہم ملاقات کریں گے، جو 9:30 بجے ہوگا، 9:30 سے 10 بجے تک، آدھے گھنٹے کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں بھی انشاءاللہ دین کے بارے میں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم باقی اعمال اس ماہ مبارک کے اندر کرتے ہیں، اسی طرح ہم ان لوگوں کے اندر بھی شامل ہو جائیں کہ جو دین سیکھنے اور سکھانے والے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے محبوب لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دین کا علم سیکھنے کے راستے پر چلتا ہے، ایسے وہ جنت کی راہ پر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا حامی و ناصر ہو۔ یہ پریشانی جو دنیا پہ آئی ہوئی ہے، اللہ ہم سب کو اس سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ہمیں بھی، ہمارے والدین، ہمارے بیوی بچے، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے اساتذہ، تمام دوست احباب، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کسی قسم کی تنگی اور پریشانی سے اللہ محفوظ فرمائے، ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچائے، اپنے سوا اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ جب تک زندہ رکھے ہمارا خالق و مالک، تو ہمیں اسلام پر زندہ رکھے، آخری وقت آئے تو اللہ ہمیں کلمہ شہادت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔